السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو میرے ویلاگ میں خوش آمدید، اور میں آپ کو جو ہے خبر دے رہا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ وہ بھی سیلاب کی ہی ایک خبر ہے۔ وہ یہ کہ ملتان میں ایک 5 بچوں کی ماں ایک خاتون ہے جو اس نے 14 برس تک پائی روپیہ جوڑ کر جو ہے اپنا گھر بنایا۔ 14 سال میں، یعنی ایک روپیہ پائی اکٹھی کر کے گھر بنایا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کو جو ہے وہ جو ان کا گھر تھا وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ بہا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے ناظرین۔ یعنی یہ ایک دکھ اور تکلیف کی خبر ہے جو میں دے رہا ہوں کہ دیکھیں سیلاب نے کیسی کیسی تباہ کاریاں کی ہیں، اور جو لوگ ہیں، عوام ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے اپنے گھر بنائے، لیکن ہوا یہ کہ سیلاب آیا اور اس نے لوگوں کی سالوں کی محنت کو جو ہے وہ منٹوں میں اپنا بہا کر لے گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ صوبہ پنجاب میں جاری بدترین سیلاب کے دوران ملتان میں 5 بچوں کی ماں کا 14 برس میں پائی جوڑ کر بنایا گھر سیلابی ریلا بہا کر لے گیا۔ دنیا نیوز کے مطابق ملتان کا مضافاتی علاقہ لنگڑیال دریائے چناب کے سیلابی ریلے کے باعث مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے، جہاں تقریباً 700 گھرانے حفاظتی بند پر سیلاب سے بچ جانے والے کچھ سامان کے ساتھ موجود ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ یہ لوگ چارپائیاں بچھائے بیٹھے سامنے اپنے گھروں کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں، جو ان میں سے اکثر پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسی بند پر 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں سغرا مائی بھی موجود ہیں، جنہوں نے 14 برس میں پائی جوڑ کر اپنا گھر بنایا تھا، لیکن ان کا یہ گھر سیلابی ریلا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ سغرا مائی کا کہنا ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ جب سیلاب کا پانی اترے گا تو اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ ابھی تو میں اپنے 2 بچوں اور خامند کے ساتھ یہاں ایک خیمے میں ہوں، اور میری بیٹیوں کو دوسرے خیمے میں بھیج دیا گیا ہے۔ اگر کچھ ملنا ہوگا تو یہیں مل جائے گا، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ابھی تو یہاں بند پر موجود جانوروں کو بھی چارہ چاہیے، جو کہ دستیاب نہیں ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے بند پر بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت خیمے لگائے ہیں، جبکہ وہاں قریب کیے جانے والے حکومتی اقدامات کے تحت اتنے ریلیف کیمپس نہیں لگائے گئے جہاں بند پر بیٹھے سارے لوگ جا سکیں۔ ملتان کے دیگر مضافاتی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ان لوگوں کے قریب ہی حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ریلیف کیمپ کے باوجود یہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی امداد بھی نہیں مل رہی۔ متاثرہ علاقہ لنگڑیال کے ایک رہائشی محمد اختر نے بتایا کہ سیلاب میں ڈوبے گھروں سے کوئی سریا اٹھا کر لے جاتا ہے تو کوئی اینٹیں اڑا لیتا ہے۔ ہم یہاں لانے والے سامان کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور سیلاب میں ڈوبے گھروں پر بھی نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی سامان وغیرہ چوری نہ کر لے۔ تو ناظرین، یہ ہے ایک خاتون کی دکھ بھری داستان، اور ان جیسی اور پتہ نہیں کتنی داستانیں ہوگی۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں کیسے پائی جوڑ کر اپنے گھر بنائے، اور وہ سیلاب میں چند منٹوں میں ڈوب گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہر کسی کو نقصان سے بچائے، خاص کر اپنی محنت سے بنائے جانے والے جو گھر ہے۔ پاکستان میں گھر بنتے ہی بڑی مشکل سے ہے، اور وہ چند منٹوں میں سیلاب میں اگر بہہ جائے تو اس کی تکلیف ہمارے لوگ بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور یہ تکلیف محسوس کرنی بھی چاہیے، کیونکہ محنت کا گھر ہے۔ پھر ہمارے ملک کی حالت جو ہے وہ غربت سے بدتر ہے۔ ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ شکریہ ناظرین۔